اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جیتے رہو۔ سامنے والوں دیکھتے میری طرف رہنا۔ پہلے بتا دوں، نماز میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، قعود ہوتا ہے، تشہد کی حالت، اور قنوت ہوتی ہے، اور نیت ہوتی ہے۔ اب چونکہ میں نے اپنے مقصود نظر اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے، اس لیے تشریح کا وقت نہیں، ذمہ داری سے ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں۔ سپیکر لگے ہوئے ہیں، کیمرے میں میری آواز قید ہے، اللہ کی عدالت تک ضامن۔ قیام نمائندہ ہے تیرے رسول کا، رکوع ملکیت ہے نجف والے کی، اسی لیے زکوٰۃ بھی رکوع میں دیا کرتا ہے، اور قعود جاگیر ہے حسن مجتبیٰ کی، سجدہ ملکیت ہے کربلا والے کی، اسی لیے اللہ نے سجدہ کے عدد بھی 72 رکھے ہیں، کیونکہ 72 والے کی ملکیت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے پچھلے کونے والوں؟ ہاں، اور نیت میراث ہے بطول کی۔ یہی وجہ ہے ملک فخر ذوالفقار بیٹے، نیت اتنی پردہ دار ہے نیت والے کو بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ اللہ، جیتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ مجاہد، نیت تو مسرت نیت کرنے والے کو بھی دکھائی نہیں دیتی، اتنی پردہ دار ہے۔ اور آؤ، کھلا چیلنج کر کے جا رہا ہے غضنفر، کوئی مائی کا لال رد پیش کرتا ہے تو پکڑ لے۔ اور قنوت نام ہے تیری شام والی مخدومہ کا۔ اللہ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں نہیں، امید تو ہے کچھ چند خریدار ہیں میرے سامنے۔ ہاں، اور اللہ ہر شخص کو توفیق دے گا خریدنے کی۔ قنوت کس کا؟ تمہارے مولا امیر کا فرمان ہے، ان الحسن حسناتی والحسین برکاتی وزینب لی من الباقیات الصالحات۔ فرمایا میری نیکیوں کا نام حسن ہے، سمجھ آ رہی ہے کیمرے کے پیچھے والوں؟ ان الحسن حسناتی، میری نیکیاں حسن، اور میری برکتوں کا نام حسین ہے۔ ہاں، دل میں یا علی ادرکنی کہہ لینا، اور میری باقی رہ جانے والی نیکیوں کا نام زینب ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اب ذرا سر اٹھانا، قیام کس کا ہے؟ شادباش جیو، تمہارے رسول کا۔ اب جو قیام میں بھی ہے اور شک دل میں رسول پر ہے، قیام بھی اس میں لعنت کرتا ہے۔ جو رکوع میں بھی کھڑا ہے اور علی کے بارے میں باطل سوچ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات پیچھے کہنے والوں ہیں؟ جی وہ نمازی نہیں گنا جائے گا، وہی رکوع اس میں تبرہ کرے گا جو تشہد میں بیٹھ کر حسن کا دشمن ہے، قعود کی لعنت کا حقدار ہے، جو سجدے میں بھی گرا ہے اور انکار سلطان کربلا کا ہے۔ اب اسی طرح جو قنوت پڑھ رہا ہے اور منکر زینب کبریٰ کا ہے،
اللہ اسے نمازی نہیں مانے گا۔ اب قیام اسی کو بخشا جائے گا جسے رسول اجازت دیں، رکوع اس کا قبول ہوگا جسے علی اذن دیں۔ ہاں تمہارا وقت ضائع نہ کرو، قنوت بھی تو اسی کا قبول ہوگا جسے علی کی بیٹی اجازت دے۔ اچھا ذرا کہانی دھر لاؤ، ایک راز کی بات بتاؤں۔ 2 رکعت نماز ہوتی ہے نا، پتہ ان میں سے کون سی رکعت افضل ہے جس میں قنوت پڑھا جائے؟ ہاں مرضی کے عالم سے پوچھ لینا فخر، جس میں قنوت ہے وہ افضل ہے۔ حقیقت صلاۃ کا نام ہے علی، روح نماز کا نام ہے علی، اور زینت ملتی ہے اس رکعت سے جس میں قنوت ہے، اسی لیے تو نام زینب ہے، بابا کی زینت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے ذہن بچے تیار کیے تھے سب کے، اور لگ رہا ہے الحمدللہ کہ کثرت سے تیار ہو گئے ہیں۔ اب جو رسول سے اجازت نہ لے اس کا قیام نہیں ہے نا۔ سر اٹھانا، قنوت کس کا ہے؟ مسافر شام کا۔ اور اللہ عیسیٰ کی ماں سے کہہ رہا ہے یا مریم اقنوتی لربک، اے مریم قنوت کر اپنے رب کے لیے۔ تو جب تک علی کی بیٹی سے اجازت نہ لے مریم قانتہ نہیں بنتی۔ بازاری ماں کے بچے قنوت والے کیسے؟ تھک گئے تو چھوڑ دوں۔ مجھے مسلط ایک بات کہنے لگا ہوں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پولی جی گل، پولی جی پولے سے لہجے میں ایک روا روی میں بات کہانی دھر رہا ہوں۔ رب اس کے عدد ہیں 202، رے کے 200، بے کے 2۔ محمد اور علی کے عدد ملاؤ تو رب کے عدد بنتے ہیں۔ اب اللہ کرے خریداروں سے غضنفر کا پالا پڑا ہو، تماشائیوں سے نہیں۔ محمد اور علی کے عدد ملا لو، فرق کتنا ہے؟ وہ ایک ہو کہ رب ہے؟ اللہ اکبر۔ اور سامنے والوں ٹھیک بیٹھے ہو؟ ہاں تمہیں پیچھے بیٹھے ہو، فاصلہ زیادہ ہے، تمہیں دانت کی چھٹی ہے، ہاتھ اٹھانے کی نہیں۔ ویسے بھی ید اللہ کے خاندان کے ذکر میں ہاتھ نہ اٹھے تو وہ قبر میں بھی لرزے میں رہتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ محمد کے 92، علی کے 110، کتنے ہو گئے؟ 202۔ سارے اٹھانا۔ عباس کے عدد ہیں 133، این کے 70، بے کے 2، الف کا 1، سین کے 60، گن لو جمع کر لو 133۔ عباس ملک فخر ہم عدد ہے نجف کا، نون کے 50، جیم کے 3، فے کے 80، 133۔ نجف اور عباس کے عدد برابر ہے۔ کیوں؟ نجف میں بھی علی چھپا ہوا ہے، عباس میں بھی علی۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی،
نجف میں بھی علی شبہ ہے اور مجاہد عباس میں بھی 133۔ میں میتھ میں طالب علم کے زمانے میں بھی کمزور تھا، جوڑنا خود، اور یہ شام والی کے نام پاک کے عدد 69، 1 کم 70، 133 کو 69 میں شامل کرو، 202 بنتے ہیں۔ اے جنگل میں خطاب ہے میرا، اللہ اکبر۔ نہیں، میں اگر صرف اسی امتیاز اور فرق میں مسلط بولنا شروع کر دوں گا نا، شام ڈھل جائے گی۔ ہاں، جو میرا حدیث ہے تمہارا بھی وہی ہے، فریاد شاہ نجف سے کرنا، محمد اور علی رب کے ہم عدد، عباس اور زینب رب کے ہم عدد۔ یاری آپ دو بڑی حجتیں مل کے اس کے ہم عدد ہوئے۔ اللہ اکبر۔ عباس تیرا بیٹا جو بظاہر نہ امام ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، اور پھر آپ دونوں مرد تھے۔ فخر جملہ تو آ گیا ہے، کہوں گا بھی ضرور، لیکن یہ میرے علم میں نہیں کہ میرے سامنے خریدار کتنے ہیں، کس کے سر سے گزرے گا۔ وہاں دونوں مرد تھے اور کائنات کے سب سے عظیم مرد تھے، محمد مصطفیٰ بھی اور شاہ نجف بھی مل کے رب کے ہم عدد بنے۔ وہاں دونوں بھائی تھے، یہاں بہن بھائی ہیں۔ ایک مرد کے ساتھ ایک مستور ملی۔ اب بول دوں وہ جملہ جو میں بولنا چاہ رہا تھا، یعنی عباس کی ربوبیت محتاج ہے زینب کے عدد کی، یہ ملے تو ربوبیت آتی ہے، ورنہ عباس ربوبیت۔ اللہ 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 اکبر۔ گھبرا تو نہیں رہے ادھر والے؟ جیتے رہو، مجبوری ہے، مجھے آتی ایسی باتیں ہیں۔ ہاں، جن کے پاس قوت خرید ہے، جو ایسے جواہر سمیٹنے کا، چننے کا ہنر جانتے ہو، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، سر اٹھانا۔ اللہ جانے کیا امتیاز ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا درجہ ہے، کیا بلندی ہے اس مزدور کی۔ اسی بی بی بھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تو ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ رسول نے، مولا علی نے اپنے بیٹوں کو زبان چسائی، چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ حسن کو چسائی، حسین کو تو بہت زیادہ چسائی، 2 سال مسلسل تو رسول نے چسائی۔ لیکن اس بی بی کے بارے میں نے یہ ذہن میں خیال آیا، کہیں روایت نہیں ملی کہ انہیں زبان چسائی گئی ہو۔ منبر حسین پہ بیٹھا ہوں، اب اللہ جانے کتاب کو الہام ہوا یا لکھنے والے کی روح میری سوچ سن رہی تھی۔ این اگلے صفحے پہ تھا کہ لم تمس لسان ابیہا امیر المومنین لأنہا سلام اللہ علیہا کان لسان ابیہا فیہا، کہا اس بی بی کو علی کی زبان چوسنے کی ضرورت کیا تھی جبکہ اس کے اپنے منہ میں زبان ہی علی کی تھی۔ جو
عصمت میرے ننیال کے گلشن میں پلی ہے، گلہ میرے ہر گھر کا ہر فرد ولی ہے، جس بات کی بیٹی ہوں وہ رتبے میں علی ہے، میں حیدر کرار کی عکاس لگوئی، بولوں گی تو غازی کو بھی عباس۔ میرے بھائی اس کا تو علی کی علویت سے وہ رشتہ ہے جس علی کی ربائی تم نے پڑھی اسے محمد نے پالا، اس نے 2 علی جھولی میں پائے۔ یار جنگل میں تو خطاب نہیں ہے نا میرا، تمہاری شام والی مخدومہ نے 2 علی پالے اپنی آغوش میں، اور ایک علی کو اپنے حکم کے پیچھے چلایا۔ کچھ شیروں میں ذوالفقار بیٹے سوالیہ نشان لگ گیا ہے، علی اکبر کو نہیں پالا، علی نہیں تھا، علی اصغر کو نہیں پالا، علی نہیں تھا، علی زین العابدین پہ حکم نہیں چلائے۔ ہاں ٹھہرو، تمہارا کیا خیال ہے؟ سجاد جو خود علی ہے، یہ حکم ہی 2 کے مان سکتا ہے، یا اپنے بابا حسین کا یا اپنے دادا علی کا۔ اس کا حکم کیوں مان رہا ہے؟ اس کے منہ میں زبان جو علی کی ہے۔ اللہ دیکھو گھر کی بات ہے، تھکنے لگو تو مجھے اشارہ کر دینا، میں وہیں سمیٹ لوں گا، ہاں لیکن ادھار چل جائے گا میرے نزدیک، تھکن نہیں چلے گی۔ تھکے تو نہیں ہو نا؟ جو نہیں بول رہے ہو تم تھک گئے ہو؟ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ میں نے کہا اللہ جانے عظمتوں کا کیا معیار ہے اس بی بی کا۔ اس کے 5 بڑوں نے مل کر عرش خریدا، نانا نے، بابا نے، اماں نے، 2 بھائیوں نے، 5 بڑوں نے مل کر عرش خریدا، اس اکیلی نے لوح محفوظ خریدی۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ اور میری بھائی خلق ہو یا رزق، موت ہو یا حیات، جو بھی نظام عالم سے کوئی چیز لینی ہو جب تک لوح پہ لکھی نہ جائے تب تک ملتی نہیں۔ اور میں علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ڈمکے کی جوڑ پہ کہہ رہا ہوں، سپیکر پہ ببانگ دور بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں، لوح محفوظ کی مالک یہ تیری شام والی مخدومہ ہے۔ اب حسین کسی کو بیٹے دے یا حسن کسی پہ کرم کرے یا علی کسی پہ فضل کرے، اجازت تو لوح کی مالک سے لینا پڑتی ہو۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اب دیکھیں 2-4 منٹ تمہارے پہلے لینا چاہتا ہوں کچھ یاد دلانے کے لیے، کیونکہ یہ مجاہد جب تک مسلط یاد نہ دلایا گیا تو پھر اگلی بات ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ یاد کرو، ایک وقت مسجد نبوی تھی، ایک بندہ بولا یار علی بڑا کریم ہے۔ کیا کریمی دیکھی؟ دیکھو میری حیثیت دیکھو، میں ہوں کیا علی کے سامنے۔ میں نے شہنشاہ سے کہا یا علی آج روزہ میرے گھر افطار کرنا۔ کریم نے انکار نہیں کیا، میرے گھر چلا آیا۔ دوسرے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، محمد کی مسجد میں بیٹھ کے سفید جھوٹ، علی نے تو روزہ میرے گھر افطار کیا۔ تیسرے نے کہا سبحان اللہ، اسے جھوٹا کہہ رہا ہے، خود جھوٹ بول رہا ہے، علی تو میرے گھر میں تھا۔ سکے ہو 40 دعوے دار پیدا ہو گئے، ہر بندہ کہتا ہے میرے گھر میرے گھر میرے گھر۔ اب کوئی مجھ جیسا تم جیسا ہوتا تو شاید آپس میں دست و گریبان ہو جاتے، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑتے۔ 550 سال کا ایک بوڑھا اٹھا، پھر کہا وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟
محمد مصطفیٰ جو موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں، جس کو وہ سچا بول دے وہ سچا ہے۔ اب یہ 40 کے 40 آدمی سلمان سمیت پہنچے، ہر ایک کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے نا علی میرے گھر میں تھا۔ وہ کہتے ہیں سرکار آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرے گھر میں تھا۔ رسول نے مسکرا کے کہا سچی بات تو یہ ہے جس وقت کا تم جھگڑا کر رہے ہو نا علی میرے گھر میں تھا۔ چھوڑ دوں یہ تمہارے نعرے کی سفارش تو یہی ہے۔ جو میرے گھر میں تھا۔ اب سارے حقہ بقہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کیا ہو گیا؟ جنہوں نے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تصور یہ دیوار ہے، اس طرف مسجد ہے رسول کی، اس طرف گھر ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے، دیوار کے ادھر سے ایک پردہ دار کی آواز آئی، بابا تیری نبوت کی قسم جس وقت کی یہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں علی تو گھر سے باہر نکلا ہی نہیں۔ چلے گئے ہو؟ اب اور عبرت بڑھ گئی۔ جبریل آ گیا، ان الحق یقرئک السلام، اے رسول حق نے سلام بھیجا ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے تیرے صحابی بھی سچ کہہ رہے ہیں اور تو ہے ہی سچ کو سچ سکھانے والا، اور جو اندر سے بولی ہے وہ ہے ہی صدیقہ کبریٰ۔ لیکن یہ بھی سچ ہے جس وقت کا جھگڑا پڑا ہوا ہے نا، کان علی عندنا ضیفا فی المقام المحمود، اس وقت علی مقام محمود پہ ہمارا مہمان تھا۔ ادھر پیچھے کونے والا سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہمارا مہمان تھا۔ اب مجاہد پتہ کیا ہو گیا؟ یہ عالم رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ علی جو میرا وسیع ہے وہ میرے پاس تھا، وہ علی جو اس کا ولی ہے وہ مقام محمود پہ تھا، وہ علی جو تمہارا امام ہے تمہارے گھروں میں تھا، وہ علی جو مظہر العجائب ہے وہ کائنات کے ہر ذرے میں تھا۔ اچھا نہیں، نہ میرا وقت فالتو ہے نہ میری قوم کا ضائع کرنے والا ہے۔ میں نے یہ بات کیوں پڑھی، کیوں یاد دلائی؟ مقام محمود پہ روز افطار کرنا علی کی عادت ہے۔ اور اپنی زندگی کا آخری افطار شہادت سے پہلے اسی بی بی کے ہاں کیا جس کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ایک صاحب نظر عالم ربانی نے ایک جملہ لکھا ہے، سن لو شاید کسی کا مقدر سمجھ جائے۔ وہ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِي كَانَ يُفْطِرُ عِنْدَ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ كَانَ آخِرَ إِفْطَارِهِ عِنْدَ ابْنَتِهِ الْكَرِيمَةِ قَدْ نَبَّهَنَا أَنَّهَا حَقِيقَةُ صُورَةِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ فِي الدُّنْيَا۔ کہتے جس علی کی روش تھی مقام محمود پہ روزے افطار کرنا، اس نے زندگی کا آخری روزہ مسافر شام کے ہاں افطار کر کے ہم جیسے بے علموں کو یہ بتا دیا کہ میں تو جا رہا ہوں، مقام محمود کی صورت زینب کی صورت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
अल्लाह अल्लाह और अब जब कभी क्या कहा मैंने, अब जब कभी सूरह बनी इसराइल पढ़ो तो इस आयत के जो मैं अब पढ़ने लगा हूँ इस पर रुकना भी ज़रूर, सोचना भी ज़रूर। अल्लाह कहते हैं असा अय्यब आसा का रब्बो का मकाम महमूदा, ऐ मेरे हबीब अन करीब मैं तुम्हें मकाम महमूद पे मबूस करूँगा। बस इसको मसला जितना सोचोगे हिदायत के उतने करीब होते जाओगे। लगता है कुछ थक गए हो, नहीं? पक्की बात, जो बिल्कुल गुमसुम हो गए ना तो मुझे शक ज्यादा बढ़ गया है। सर उठाना, ये बच्चा भी कलमे में तो अली वलीउल्लाह पढ़ता है, बल्कि इससे छोटा बच्चा भी बैठा है यहाँ, ये भी पढ़ता है। लेकिन अली के वली होने की जिहतें वो भी नहीं समझते जो अपने आप को इल्म का पहाड़ जानते हैं। सर उठाना और अब दुआ करनी है कि समझ जाए मेरे सारे सामीन जो मैं कहने चला। 3 विलायतें कुरान ने बताई हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। समझ गए? जली वली, नबी वली, अली वली, या यूं भी कह सकते हो अर्शी अली वली, फर्शी अली वली, 2 अलियों के दरमियान नबी वली, जो 2 अलियों के पहरे में रहता हो उसे मोहम्मद कहते हैं। अब अल्लाह ने अपने आप को धन वालों वली कहकर ये हमें बता दिया कि जो वलायत है वो पर्दादार है। नहीं समझे मेरी बात? नहीं, अल्लाह किसी ने देखा? बोलो, या कोई देख सकता है या कभी देखेगा? नहीं ना, तो पर्दादार ज़ात है ना जो पहली वली है। तो यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि वलायत है ही पर्दादार। वलायत का ज़ाहिर भी होता है धन वालों, बातिन भी होता है। सर उठाना, अपनी समात एक लम्हे के लिए मेरी हथेली पे रखो। अली की वलायत के ज़ाहिर का नाम हसन हुसैन है, इसकी वलायत के बातिन का नाम ज़ैनब कुबरा है। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ में आ रही बात या नहीं? ये बिल्कुल ऐसे है। अली लिसानुल्लाह है, उसकी तासीर ये बीबी है। अब जिनके मिजाज और मीटर खैबर खंदक से गूंधे और बंधे हुए हैं उनका तो वाकई वक्त ज़ाया हो रहा होगा। जो कुछ हकीकत शनास हो मेरे साथ हम कदम रहना। अली लिसानुल्लाह है, उसकी तासीर ज़ैनब है। अली मशीयत का बदन है, उसकी जीनत ये बीवी है। जिसके बगैर अली बेजीनत हो जाए। अल्लाह अकबर। ना ना, अब ऐसे नहीं, एक इशारा छोड़ रहा हूँ, चूँकि सब जानते हो कि गज़नफर शियों के लिए पढ़ता है। आ गया बच्चे, जल्दी नहीं आ गया ज़रा, चलो। हाँ, क्या कह रहा था मैं? शियों के लिए पढ़ता हूँ। शियों को शिया करना मेरी ड्यूटी है। न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफ़िक़ होने की ज़रूरत है। ये है अली की जीनत। जीनत न हो तो बंदे में ऐब दिखता है। यार मैं कह गया, हाँ थोड़े लोग पहुंचे मेरी बात तक हैं। अगर जीनत ना हो
عیب لگتا ہے نا؟ زینت ہی تو ہے جو انسان کے جمال کو معراج کمال تک پہنچاتی ہے۔ علی رحمان کی زینت، اور یہ مخدومہ اپنے بابا کی زینت۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھنا، تجھے شیعہ ہو کے علی نماز میں بارے میں نہیں، ذرا بار میں کو آنا دے، میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں تجھے اس بی بی کی بھی گواہی دینا پڑے گی۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں، حیدر بیٹے، کامران بیٹے، شوکت بیٹے، میں تھوڑا سا یوں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں سورہ حجرات میں اللہ ایک حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جب بلائیں جواب دینا۔ کیوں؟ تاکہ رسول تمہیں زندگی عطا کرے، لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات عطا کرے، زندگی۔ اب دیکھو بلانے والے دو ہیں، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول دو بلانے والے، زندگی دینے والا ایک۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا لما یحییکم، تاکہ وہ دونوں تمہیں زندگی دیں، نہیں کہتے تاکہ رسول تمہیں حیات عطا کرے۔ اب میں تفاسیر اہل بیت کا اللہ کی عدالت تک ضامن، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کہ مر جاؤں، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو، اور کوئی شیعہ ہو کر بھی اتنی بڑی قسموں پہ شک کرے تو اپنا ابا تلاش ضرور کرے۔ میں نے جب تفاسیر اہل بیت کو کھولا، ایک انبار ہے، ٹرک لادا جا سکتا ہے کہ کیا حیات دینی ہے رسول کو، جواب تو وہی دے گا جو زندہ ہوگا۔ اب زندہ کو اور کیا زندگی چاہیے؟ جواب ملا ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ، ٹھیک ہے، یعنی علی کی ولایت وہ چیز ہے، ولایت نہیں۔ یہ کچھ عرصے سے میں نے تقریباً ہر جگہ یہ پیغام پہنچانا شروع کیا ہوا ہے، یہاں بھی پہنچا دوں۔ آج کے بعد ولایت نہ کہنا، ولایت۔ جب سے تم نے ولایت کہنا شروع کیا، کئیوں کو جرت پیدا ہو گئی ولی ہونے کی۔ ولی ولایت والے ولی عام ہیں، ولایت والے ولی ہیں ہی 3۔ دیکھو ولایت والے ولی تم بھی ہو، میں بھی ہوں۔ کبھی کسی شادی میں نکاح میں بیٹھے ہو؟ نہیں؟ بولو نا، بیٹھے ہو، اب آپ نے عالم بلایا، قبلہ نکاح پڑھائیے۔ عالم نے پوچھا لڑکی کا ولی کون ہے؟ یہ ولایت والا ولی ہے۔ آسان لفظ میں یوں سمجھو، جس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ ہو وہ ولایت والا ولی، جس کی ولا کے بغیر نسلیں حلال نہ ہوں وہ ولایت والا ولی۔ بتاؤں گا کسی کو نہیں، پکا وعدہ۔ کچھ تھک گئے ہو نا؟ اچھا، اب دیکھیں، ولایت وہ چیز ہے جو زندوں کو بھی زندگی دیتی ہے، اس لیے اس کی گواہی ہے۔
اور اللہ تو ہے ہی وہ زندہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کا نام ہی حی ہے۔ 7 نام اللہ کے ایسے ہیں جو ائمۃ الاسماء کہلاتے ہیں، اللہ کے ناموں کے امام، اور یہ جو حی ہے یہ امام و ائمۃ الاسماء ہے، اللہ کے ناموں کے اماموں کا بھی امام ہے۔ اب جو کہ اللہ حی ہے اس کی گواہی دو، خدا کے لیے جاگنا۔ چونکہ ولایت حیات دیتی ہے اس کی گواہی دو، چونکہ حیات بانٹتا رسول ہے اس کی گواہی دو۔ سر اٹھانا دھن والو، ان تینوں کی حیات داؤ پہ لگی ہوئی تھی، توحید مر جاتی، رسالت مر جاتی، ولایت مر جاتی اگر کربلا میں حسین انہیں زندہ نہ کرتا۔ اللہ اللہ، سمجھ رہے ہو یہ سر سے گزر گئی؟ حسین نے ان تینوں کو حیات دے کر زندہ کیا۔ اب یعنی 3 بچوں حیاتیں، 3 زندگیاں منحصر ہیں حسین سے۔ یہی تو وجہ تھی جس بی بی کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس کے بارے میں میں نے یہی پڑھا ہے، ان زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا اذا کانت تبدو بالصلاۃ کانت تبدو بالنظر الی وجہ ابی عبداللہ الحسین ثم تبدو بالصلاۃ۔ جب بھی کبھی علی کی یہ شام والی بیٹی مصلی پہ کھڑی ہوتی، نیت کے لیے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھاتی، پہلے حسین کا چہرہ دیکھتی پھر کہتی اللہ اکبر۔ اب امید ہے کہ سمجھی جائے گی میری وہ بات جو میں سمجھانے چلا ہوں۔ 3 حقیقتوں کے پاس حیات تھی، اس لیے ان کی گواہی۔ اب تینوں کی حیات، تینوں کو زندہ کیا حسین نے۔ تو تیرا کیا خیال ہے تجھے حسین کی گواہی معاف کر دی جائے گی؟ ملک فخر ذوالفقار بیٹے سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ حسین نہ ہوتا تینوں کی ولایت مر جاتی، اگر زینب نہ ہوتی حسین کے حسینیت مر جاتی۔ اللہ 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 جی ہاں، پھر آؤ اسی فکرے پر۔ لسان اللہ علی، اس کی تاثیر یہ بھی بچوں دعا بھی کرنا کہ خریداروں سے غضن فرقہ پالا پڑھاؤ۔ عین اللہ علی، اس کی بینائی زینب، اذن اللہ علی، اس کی شنوائی زینب، قرآن کی بے کا نکتہ علی، اس کی حرکت زینب۔ اور تم میں سے کون نہیں جانتا امیر کائنات کا فرمانا نکتۃ التی ہی تحت الباء، بسم اللہ کی بے کے نیچے والا نکتہ میں علی ہوں۔ ادھر دیکھیں، بسم اللہ، میرے منہ کی طرف دیکھنا، بسم اللہ، زیر لگ رہی ہے نا، بسم اللہ، یہ نکتے کا اعراب ہے۔ یہ نکتے کو مسند زیر نہ لگے، اعراب نہیں ملتا۔ قرآن لا میرے سر پہ رکھا، عباس کا علم میرے ہاتھ میں دے۔ شام کے بازار میں کسی عورت نے پوچھا تیری اس مخدومہ سے بی بی تو کون ہے؟ فرمایا انا کثرت النکتۃ التی ہی تحت الباء، فرمایا بسم اللہ کے نکتے کے نیچے جو زیر ہے وہ زیر میں ہوں۔
بولے پر یہ باتیں یہ سر سے گزر رہی ہیں. ہاں تو اس لیے بولا تھا نقطہ علی جنبش میں کچھ 10 منٹ سے جو ہے نا تذبذب کو بھی شکار ہوں, کہنا چاہتا بھی ہوں پھر رک جاتا ہوں, پر اب رک نہیں پا رہا. ہاں انشاءاللہ چند خریدار نکل ہی آئیں گے. ید اللہ معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ کا ہاتھ. ماشاءاللہ ید اللہ علی ہے. دان والوں میں امریکہ یا افریقہ میں نہیں رہتا, یہ ہے باولپور, چند گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے, چلے آنا. میں اللہ کی عدالت تک کی ضمانت سے ایک بات کہنے لگا ہوں. چلے میں حوالے بچوں کو دیا نہیں کرتا آج کل, اور تمہیں پتہ ہے کامران شفقت کے کیوں نہیں دیتا, مجھ سے سن کے پھر مجھے کو سناتے ہیں اور پھر محقق بھی خود بنتے ہیں. اس لیے میں حوالے دینا چھوڑ چکا ہوں, لیکن اب یہاں حوالہ مجھے دینا پڑ گیا ہے. علامہ سید احمد نجفی آج بھی زندہ مجتہد موجود ہے, تصدیق بھی کرائی جا سکتی ہے. انہوں نے ایک بات لکھی ہے, یہ سن لو, پھر بے شک تھک جانا, میں بھی تمہارے ساتھ تھک جاؤں گا. ہاں لیکن اس بات کو ہر حلال زادہ جاگ کے سنے گا. وہ کہتے ہیں کہ اذا یقعوا فی مشکلۃ او یصابوا بامر کان ینادی باعلی صوتہ یا علی لطلب المدد من امیر المومنین ولكن امیر المومنین حین لم یستطع ان یقوم من قبر الصدیقۃ الکبریٰ طلب المدد من حضرت زینب الکبریٰ قائلا خذی بیدی. اور دیکھو میں تو ہر بندے کو اہل سمجھ کے بک پڑھ رہا ہوں نا, اگر اہل نہ سمجھتا تو چھپا لیتا, مگر نہیں چھپا رہا. اس کا مطلب ہے میری نظر میں سارے اہل ہو. اب اگر کوئی جبرن یہ ثبوت دے کہ میں اہل نہیں تھا تو یہ اس کی مرضی. ہاں پہلے ایک چھوٹا سا حقیقی واقعہ سن لو. تمہاری بڑی مخدومہ کو دفن تو کیا گیا رات میں, پھر اس شام والی نے کہا بابا میں نے تو اماں کا آخری چہرہ نہ دیکھا نا. فرمایا گھبراؤ نہیں, کسی رات انتظام کرا کے تمہیں ماں کی قبر پہ لے چلوں گا. ہاں یہ سن لینا, تمہاری انشاءاللہ معراج ہو جائے گی, یہ میرا وعدہ ہے. تو ایک رات کو پہلے حسنین کو بھیجا, جاؤ قضا بھی اس گلی سے نہ گزرے جس سے تمہاری بہن نے گزر کے جانا ہے. اگر بیٹے میں نے کہا, تھوڑے لوگوں نے خریدا میرا جملہ, قضا کو بھی وہاں سے گزرنے کا اختیار نہ دینا جہاں سے شریکت اور حسین گزرے گی. قبر پہ لے گئے, علی نے رونا شروع کیا. اب ذہن میں رکھنا حسنین بھی کھڑے ہیں. جی جی, جس نے اس بی بی کے مقام کو سمجھنا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے. حسن بھی موجود ہے, حسین بھی موجود ہے, دونوں ولی علی کے برابر ہیں, امام علی جتنے ہیں, معصوم علی جیسے ہیں, حجت علی جیسے ہیں. بیٹوں سے نہیں کہا, علی نے اٹھنا چاہا قبر سے, اٹھ نہیں سکے, بیٹی سے کہا خذی بیدیا, بیٹے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھانا. میں کہہ گیا ہوں, اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا میرا جملہ, کس کے لوح دل میں اترا ہے. بیٹی سے کہا خذی بیدی, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھا. یہی بات علامہ سید احمد نجفی مدہ ذلہ العالی لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر امام کا یہ وطیرہ رہا ہے, 11 کے 11 اماموں کا,
کہ کسی امام پہ کوئی مشکل آئی یا کوئی سخت مرحلہ آیا، ہر امام نے پکارا یا علی۔ اللہ جانے یار کیا، ہٹاؤ کرسی۔ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ چلو ہاں آ رہی نا واپسی کا سارے اٹھانا۔ یا کوفی مشکلتن او یصاب بامر کانا ینادی یا علی، جس امام پہ بھی کوئی مشکل آئی اور خود ولی حق ہو کر، خود مشکل کشائے عالم ہو کر، ہر امام نے بھی کہا یا علی۔ کیوں کہا؟ دھن والوں اس لیے کہ ہم جیسے جاہل سمجھ جائیں جب بدول کے بیٹوں کا گزارا یا علی کے بغیر نہیں، بازاری ماؤں کے بچوں کا گزارا۔ ہر امام یعنی علی اپنے جیسے اماموں کا بھی مشکل کشا ہے، خود قدرت اللہ، خود ید اللہ۔ دو امام بیٹوں کی موجودگی میں جب اٹھ نہیں سکے، میری مخدومہ سے کہا زینب میرا ہاتھ پکڑ کے سہارا دے۔ اللہ، جس سے کائنات سہارے مانگے اسے علی کہتے ہیں، جس سے علی سہارا مانگے اسے زینب کہتے ہیں۔ جو اب یہ میرے علم میں نہیں، جو ایک وقت میں علی کو اٹھنے کا سہارا دیتی ہے، تیرا خون رونے والا امام کہتا ہے میں نے شام کے سفر میں دیکھا میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے خدا کرے اسے کسی اور غم میں رونا نہ پڑے۔ کوئی زیادہ لمبا چوڑا مصحف نہیں پڑھنا میں نے، ہاں بس دو جی خون رونے والا کہتا ہے رأے تو کانت تصلی قاعدتاً، میں نے پھوپھی کو دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا پھوپھی ماں خیریت؟ سارا سفر پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، آج بیٹھ کے کیوں؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہا پانی اور کھانا اتنا ملتا ہے جو میرے حسین کے یتیموں میں بھی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جی ہاتھ نہیں جوڑے، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ فرمایا کھانا اور پانی بس اتنا ملتا ہے جتنا میرے بھائی کے یتیموں میں بھی پورا نہیں ہوتا۔ سجاد جب سے کربلا سے چلی ہوں نہ میں نے پانی پیا ہے نہ میں نے کھانا کھایا ہے، آج کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ بس میری دعا ہے کہ جو آنکھیں سے غم میں وضو کرتی ہے خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے۔ ایک کا ایک فکرہ کہیں گے، ایک جملہ اوپر کہنا ہے اور میں
تمہاری دعاؤں کے ساتھ میں سفر کروں تو میرے بیٹوں کو، بچوں کو، عزیزوں کو سنو، میری طرف دیکھنا۔ پتہ نہیں مجالس میں کئی دفعہ آپ کے علاقوں میں اس پر بیعت کر چکا ہوں، حسین کے زخموں کی تعداد صحیح معنوں میں علماء نہیں بتا سکے، خدا کی قسم۔ یعنی 3950 سے روایت شروع ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 6000 تھے، کوئی کہتا ہے 8000، کوئی کہتا ہے 9000، کوئی کہتا ہے 12000، کوئی کہتا ہے 16000۔ علامہ شیخ جعفر شوستری اور علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی، یہ 2 عالم لکھتے ہیں جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے اکبر کے بابا کو زخم آئے۔ اللہ اکبر۔ اگر دھن والوں یہ روایت صحیح ہے تو پھر 3.25 لاکھ زخم لگے حسین کو، پر ان میں سچی روایت کون سی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، میں نے ساری سنا دی، لیکن جو اب پڑھنے لگا ہوں بطول کے زخمی پہلو کی قسم، اس کے سچا ہونے کا مجھے یقین ہے۔ کیوں؟ یہ کسی راوی کی روایت نہیں، کسی مقتل والے کی نہیں، کسی عالم کی نہیں، یہ ہے ہی اس کی جو تم میں بیٹھ کے خون روتا ہے۔ سجاد خون بھی روتے تھے اور رو رو کے کہتے تھے ابن منذر جتنے زخم کربلا میں میرے بابا کو آئے اس سے دگنے زخم بازاروں میں میری پھپھی زینب کو لگے۔ صحراؤں میں زخمی ہوئی، بازاروں میں زخمی ہوئی، دربار۔ اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ جو مجھے پڑھنے کے لیے کہا گیا وہ پڑھ کے میں اپنے وقت کے اندر ہی منبر خالی کرنے چلا ہوں۔ کائنات کی شہنشاہ کی بیٹی تھی، مر بھی اپنی سسرالی جاگیر میں گئی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں علم غیب تو نہیں رکھتا، یہ مجھے نہیں خبر کہ پتھر کا ٹکڑا کہاں ہے اور گوشت کا کلیجہ کہاں ہے۔ جس کا گوشت کا ہے اور رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے، یہاں بھی آنکھ وضو کرے گی، قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا مر بھی اپنی سسرالی جاگیر میں گئی، نہ جنازہ اٹھانے والا کوئی۔ میں بابا صرف لفظ ہی بھیج سکتا ہوں، غسل کو آزادار خود کریں گے۔ غسل دینے والی بھی ایک، جنازہ اٹھانے والے 2، ہوتی تو 4 کی ضرورت ہے نا۔ العظمت للہ۔ اور بی بی کے غسل کے وقت، یہ فضا کی روایت ہے، 2 فقرے میں نے پڑھے ہیں، سن لو اگر کسی عزادار کے اندر اتر سکیں۔ کہا ادھر میں نے منہ پہ پانی ڈالا، آواز آئی حسین بہن شرمندہ ہے، حسین بہن نادم ہے تیرے رونے کا، زینب نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اور دیکھو پھر ہاتھ جوڑنا پڑ گئے مجھے، چونکہ میں جانتا ہوں کہ عزادار کا دل بہت نرم، بہت نازک ہوتا ہے۔ سر اٹھانا، کہتے میں نے ادھر بدن پہ پانی ڈالا، علی کی بیٹی کا میت تڑپ گیا۔ یا فضا زئی بالیسرمان علی بدنی، فضا اتنی تیزی سے میرے بدن پہ پانی نہ ڈال، میرے زخم دکھتے ہیں، میرا بدن چلچلاتا ہے۔ بس غسل مل گیا، کفن مل گیا، آنے والوں کی آمد ہوئی۔ پہلی آواز ہی سجاد کے کانوں میں یہ پڑی، سجاد بیٹے جلدی نہ کرنا، میں علی ہوں، میں تو پہنچ گیا ہوں۔ وہ دیکھ پیچھے تیری دادی بطول آ رہی ہے، کبھی اٹھتی ہے، کبھی گر پڑتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر زمین پہ گر پڑتی ہے۔ آنے والے کربلا سے آتے رہے، کوئی نہیں بولی۔ کیا وجہ تھی اللہ جانے، دھن والوں جو ہی علی اکبر کی آمد ہوئی
زینب کا میت تڑپ گیا، آواز آئی سارے ایک طرف ہو جاؤ، اکبر سے کہو زینب پالنے کا حق مانگ رہی ہے، آج میری میت قبر میں اکبر اتارے گا۔ هو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله.